ریاض ایک شہر جو ماضی کی عظمت، حال کی شان اور مستقبل کی اڑان کا حسین امتزاج ہے۔ جب منفوحہ نامی علاقے سے تعلق رکھنے والے دہام بن دواس نے سن 1745 میں اس جگہ کا کنٹرول سنبھالا تو اسے ریاض کا نام دیا۔ دوستو، ریاض عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسی جگہ جو بہت سرسبز و شاداب ہو۔ دہام نے اس علاقے میں اپنے لیے ایک محل تعمیر کروایا جس کا نام قصر الحکم رکھا گیا، اور جیسا کہ قدیم زمانے سے دستور چلا آ رہا تھا، شہر کو دشمن کے حملے سے محفوظ کرنے کے لیے شہر کے گرد دیوار تعمیر کروائی گئی۔ سن 1773 میں محمد بن عبد البہا نجدی اور دریا کے امیر محمد بن سعود کے مشترکہ لشکر نے دہام بن دواس کو شکست دے کر ریاض پر قبضہ کر لیا اور پہلی سعودی مملکت کی بنیاد رکھی گئی۔ دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ریاض کی جدید اسکائی اسکریپرز کے پیچھے کون سے راز چھپے ہوئے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہر کی تعمیرات میں چھپی ہوئی تاریخ دکھائیں گے اور ایسے شاندار مقامات دکھائیں گے جو قدیم اور جدید دور کے درمیان برج کا کام دیتی ہے۔ دوستو، آج کی موجودہ سعودی ریاست دراصل تیسری سعودی مملکت ہے جس کی بنیاد سن 1902 میں عبدالعزیز بن سعود نے رکھی اور سن 1932 کو اسے باقاعدہ المملکۃ السعودیہ العربیہ کا نام دیا گیا۔ دوستو، سن 1950 تک ریاض ایک قدیم قلعہ بند شہر ہوا کرتا تھا، پھر دہام بن دواس کی بنائی ہوئی دیوار گرائی گئی اور ریاض ایک میٹروپولیٹن شہر کی صورت میں ابھرنا شروع ہوا۔ آج ریاض سعودی دارالحکومت اور مملکت کا سب سے بڑا شہر ہے جس کا کل رقبہ 1973 مربع کلومیٹر ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پرانے ریاض کا رقبہ کتنا تھا؟ صرف 1 مربع کلومیٹر۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کے چند ہی آثار باقی بچے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ ابتدا میں نئی تعمیرات کے لیے پرانی عمارت کو گرا دیا جاتا تھا، لیکن پھر سعودی حکومت کو روایتی فن تعمیر کی اہمیت کا احساس ہوا۔ اب سعودی کمیشن برائے سیاست و قومی ورثہ اس فن تعمیر کو زندہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس جگہ کی سب سے نمایاں تعمیر مسمک فورٹ ہے۔ یہ قلعہ سن 1865 میں تعمیر ہوا تھا، اب اسے مرمت اور دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ آج یہ قلعہ ایک میوزیم کی حیثیت رکھتا ہے اور کلاک ٹاور اسکوائر کے قریب واقع ہے۔ شہر سے باہر پہلی بڑی تعمیر شاہی محل یعنی مربع پیلس تھی، جو 1936 میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 1938 میں مکمل ہوئی۔ اسی سال 800 افراد پر مشتمل شاہی خاندان اس محل میں منتقل ہوا۔ آج یہ محل کنگ عبدالعزیز ہسٹوریکل سینٹر نامی بڑے تاریخی کمپلیکس کا حصہ ہے۔ دوستو، ریاض کی دوسری قدیم جگہ دریا کا ڈسٹرکٹ الطریف ہے۔ یہ ضلع 15ویں صدی میں قائم ہوا اور اس میں نجدی طرز کا فن تعمیر پایا جاتا ہے۔ یہ علاقہ 31 جولائی سن 2010 کو یونیسکو کی عالمی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اس علاقے میں 4 اہم تاریخی مقامات موجود ہیں، جن میں 2 محل قصر سلوا اور قصر سعد بن سعود ہیں، جبکہ ایک گیسٹ ہاؤس اور الطریف حمام اور ایک امام محمد بن سعود مسجد شامل ہے۔ ریاض کی ایک اور مزیدار اور وزٹ کے قابل جگہ عین ہیت ہے۔ یہ ریاض کے قریب ایک مشہور قدرتی غار ہے جس میں 150 میٹر گہری زیر زمین جھیل موجود ہے۔ یہ غار وادی السلم میں ماؤنٹ الجبیل کے دامن میں واقع ہے اور ریاض سے الخرج کی سڑک کے راستے بآسانی یہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ریاض کی پرانی دیوار میں 5 معروف دروازے تھے جنہیں آج بھی تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دروازے باب سمیریہ، باب السویلان، باب دخنہ اور باب المصباح کہلاتے ہیں، جبکہ 5ویں دروازے کا نام باب الشمسی ہے۔ جبکہ 4 مشہور تاریخی شاہی محل ہیں، جن میں سے 2 کا ہم ذکر کر چکے، یعنی قصر مسمک اور قصر مربع جو شاہ عبدالعزیز کا محل تھا، جبکہ بقیہ 2 محل میں سے ایک قصر عتیقہ جو شہزادہ محمد بن عبد الرحمن کا محل تھا، جبکہ قصر شمسیہ جو سعود الکبیر کا محل تھا۔ دوستو، وقت کے دھارے نے ریاض کو صرف بدلتے موسموں کا گواہ نہیں بنایا، بلکہ اسے تہذیب، تاریخ اور تعمیرات کے سنگم پر لا کھڑا کیا۔ قدیم دروازوں کی خاموشی اور قصر مسمک کی دیواروں میں گونجتی صدائیں آج بھی ماضی کی عظمت کی داستانیں سناتی ہیں، مگر اب ان کے پہلو میں شیشے اور فولاد سے بنی فلک بوس عمارتیں مستقبل کا نغمہ گا رہی ہیں۔ یہ شہر اب ایک ایسی کہانی بن چکا ہے جہاں مٹی کی خوشبو اور جدید طرز تعمیر ہم آہنگ ہو چکے ہیں۔ کنگڈم ٹاور کی بلندیاں ہوں یا الفیصلیہ ٹاور کی انفرادیت یا لائن سٹی جیسے منصوبے اس خواب کی تعبیر ہیں جس نے ریاض کو صحرا کی خاموشی سے نکال کر عالمی شہرت کی روشنی میں کھڑا کر دیا ہے۔ دوستو، ریاض کی جدید تعمیرات کی بات ہو اور کنگڈم سینٹر کا ذکر نہ ہو تو یہ کہانی ادھوری سی رہے گی۔ کنگڈم سینٹر کو مشہور انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی LRB بیکٹ اور سعودی ادارے عمرانیہ نے مشترکہ طور پر ڈیزائن کیا۔ یہ عمارت 94,230 مربع میٹر رقبے پر تعمیر کی گئی ہے اور اس کی تعمیری لاگت تقریباً 2 ارب سعودی ریال ہے۔ کنگڈم سینٹر نے سن 2002 میں
امپریز اسکائی اسکیپر ایوارڈ جیتا، جہاں اسے ڈیزائن اور افادیت کی بنیاد پر سال کی بہترین نئی بلند عمارت قرار دیا گیا۔ کنگڈم سینٹر کے مشرقی حصے میں 3 منزلہ جدید شاپنگ سینٹر ہے جو خود بھی ایک ڈیزائن ایوارڈ کا حامل ہے۔ اس میں خواتین کے لیے علیحدہ منزل موجود ہے جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ کنگڈم ٹاور کی 99 منزلیں ہیں اور یہ 300 میٹر بلند ہے۔ یہ سعودی عرب کی 5ویں بلند ترین عمارت ہے۔ ٹاور کے آخری تہائی حصے میں یہ عمارت 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے اور ان کے درمیان ایک فضائی پل یعنی اسکائی برج ہے جہاں سے ریاض شہر کا شاندار نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ کنگڈم سینٹر کے بعد اگر کوئی عمارت ریاض کی پہچان بنی ہے تو وہ ہے الفیصلیہ ٹاور، وہ عمارت جس نے اس شہر کے فلک بوز سفر کا آغاز کیا۔ سن 2000 میں مکمل ہونے والا یہ ٹاور نہ صرف ریاض بلکہ پورے سعودی عرب کی پہلی بلند عمارت تھی جس سے مملکت میں جدید تعمیراتی انقلاب کا آغاز کیا۔ برطانیہ کے مشہور آرکیٹیکٹ نورمن فوسٹر کے شاہکار ڈیزائن میں تعمیر شدہ یہ عمارت 267 میٹر بلند ہے اور اس کی چوٹی پر نصب سنہری گلوب اسے دنیا کی دیگر عمارتوں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ ٹاور صرف دیکھنے میں خوبصورت نہیں بلکہ اس کا اندرونی ڈھانچہ بھی جدید طرز زندگی کا آئینہ دار ہے۔ 44 منزلوں پر مشتمل یہ عمارت ایک لگژری ہوٹل، جدید شاپنگ مال، اعلیٰ درجے کے دفاتر اور ایک شاندار ریسٹورانٹ پر مشتمل ہے جو سنہری گلوب کے عین نیچے واقع ہے۔ جب آپ اس گلوب کے قریب پہنچ کر پورے ریاض کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر محض ریت کا نہیں، خوابوں، حوصلوں اور بلندیوں کا شہر ہے۔ دوستو، ریاض کی بلند ہوتی افق کی ایک اور شاندار علامت ہے برج رافال، جو اس وقت شہر کی سب سے بلند عمارت ہے۔ 308 میٹر بلند یہ شاہکار جس کی 70 منزلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، جدید سعودی عرب کی توانائی، وقار اور مہمان نوازی کا مظہر ہے۔ سن 2014 میں مکمل ہونے والی یہ عمارت کنگ فہد روڈ پر واقع ہے جو خود ریاض کی اہم ترین اور پر رونق شاہراہ ہے۔ برج رافال صرف بلندی میں ہی نہیں بلکہ اپنی اندرونی خوبصورتی اور معیار میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس کے اندر واقع کیمپنسکی ہوٹل سعودی عرب کی مہمان نوازی کے اعلیٰ معیار کو عالمی سطح پر پیش کرتا ہے۔ لگژری رہائشی اپارٹمنٹس، عالمی معیار کے ریسٹورنٹس، جدید دفاتر اور آرامدہ سہولیات کے ساتھ برج رافال ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی صرف گزاری نہیں جاتی بلکہ جی جاتی ہے۔ دوستو، ریاض کا سفر صرف تاریخ کی گلیوں، قلعوں اور ٹاورز تک محدود نہیں، یہ ایک ایسا شہر ہے جو ہر لمحے مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی سفر کا ایک حیرت انگیز پڑاؤ ہے کنگ سلمان پارک، جو دنیا کا سب سے بڑا شہری پارک بننے جا رہا ہے۔ یہ پارک 16 مربع کلومیٹر پر محیط ہوگا، یعنی نیو یارک کے سینٹرل پارک سے بھی 4 گنا بڑا۔ اس میں نہ صرف سبزہ زار باغات، جھیلیں اور کھیلوں کے میدان ہوں گے بلکہ آرٹ گیلریاں، اوپن تھیٹرز اور جدید تفریحی سہولیات بھی موجود ہوں گی۔ ریاض ایک شہر جو ماضی کی عظمت، حال کی شان اور مستقبل کی اڑان کا حسین امتزاج ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ ریاض کی کون سی جگہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ بھائی ہے، اور اگر آپ کو کبھی ریاض جانے کا موقع ملے تو آپ یہاں کی کن جگہوں پر جانا پسند کریں گے۔